بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین وفی کل وقت وحین۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستو، ہم سب اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انسان ایک مقصد کے لیے آیا ہے۔ جس طرح آپ اتنے سارے طلباء اس مدرسے میں کسی مقصد کے لیے داخل ہوئے ہیں، یہ تو نہیں تھا کہ گھر والوں نے آپ کو ویسے ہی بیکار مدرسے میں بھیج دیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ عالم بننے آئے ہیں، حافظ بننے آئے ہیں، قاری بننے آئے ہیں۔ اسی طرح ہم سب دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے شروع میں ہماری پیدائش کا مقصد بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ سب سے خوبصورت عمل، سب سے حسین عمل، احسن اس میں تفضیل ہے نا، یعنی سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، ایک نمبر عمل تم میں سے کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ احسن عمل کی لگائی ہے، اکثر عمل کی نہیں لگائی۔ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یہ بھی نہیں کہا۔ لیبلوکم ایکم اطول عملا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرما رہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کون کرتا ہے۔ حسین عمل کسے کہتے ہیں؟ انسان کا حسن تو یہ ہے کہ اس کا چہرہ گورا چٹا ہو، کالا نہ ہو، سفید ہو، اس کے ہونٹ گلابی ہوں، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، اس کی پلکیں لمبی ہوں، اس کے بال خوبصورت ہوں، نرم ہوں، ملائم ہوں، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ یہ تو ہو گیا انسان کا حسین ہونا۔ عمل کا حسین ہونا کسے کہتے ہیں؟ عمل کا حسین ہونا کسے کہتے ہیں؟ عمل کے حسین ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عمل کا حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حسین عمل یہ ہے، عمل کا حسن یہ ہے کہ آپ عمل اس کیفیت سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک نمبر بات ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو عمل میں رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عمل کا حسن، اس کو کہتے ہیں عمل کی خوبصورتی۔ یہ وہ احسن عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، اس کے طالب علمی میں حسن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مدرس ہے، اس کی تدریس میں حسن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی محدث ہے، اس کے محدث ہونے میں حسن یہ ہے۔
اگر کوئی مفسر ہے اس کے مفسر ہونے میں یہ حسن ہے، اگر کوئی مجاہد ہے اس کے جہاد میں یہ حسن ہونا چاہیے، اگر کوئی مبلغ ہے، داعی ہے تو اس کی تبلیغ، اس کی دعوت میں یہ حسن ہونا چاہیے۔ اگر اس کی تبلیغ میں یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے جہاد میں یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے علم میں یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے میں یہ کیفیت نہیں ہے، تو اس کا عمل احسن عمل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر احسن عمل ہے تو پاس ہے، احسن عمل نہیں ہے تو فیل ہے۔ آج امت مسلمہ عمومی طور پر اور دین کا کام کرنے والے خصوصی طور پر عمل کے حسن سے محروم ہیں۔ یہ جو ہم طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، مدرسے کا پڑھنے والا ہوں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں اللہ کا دھیان رہتا ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا دھیان ہمیں رہتا ہے؟ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کیا ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے؟ جب ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے؟ جب ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے؟ جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے؟ اور اللہ پاک کی جو مدد ہے وہ احسن عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جن کے پاس صفت احسان ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہو اور جو محسن ہوں، یعنی حسن عمل ان کو حاصل ہو، صفت احسان سے حاصل ہو۔ صفت احسان کہاں سے ملتا ہے؟ صفت احسان کسی منڈی سے نہیں ملتا، کسی بازار سے نہیں ملتا، کسی دکان سے نہیں ملتا۔ صفت احسان اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ صفت احسان اہل اللہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو صفت احسان ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ حضرات تابعین کو صفت احسان حاصل ہوئی حضرات صحابہ کی صحبت کی برکت سے۔ تابعین کو صفت احسان ہوئی حضرات تابعین کی صحبت کی برکت سے۔ آج بھی جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اہل اللہ سے استفادہ کرتے ہیں، اہل اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی صفت احسان دے دیتا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر تھے جن کے ہم خوشہ چین ہیں، جن کے ہم مقتدی ہیں، جن کے شاگردوں کے ہم شاگرد ہیں، جن میں ایک حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں، ایک حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، ایک حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں، ایک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام والمسلمین آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہیں، ایک امام ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ ہمارا حضرت شاہ ولی اللہ تک جاتا ہے، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ ہمارا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تک جاتا ہے، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ ہمارا حضرت پیران پیر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی تک جاتا ہے۔ یہ سب کے سب جو ہمارے اکابر ہیں جن کے ہم اصاغر کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب ان کیفیات کو اپنے اندر میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے دل اللہ پاک کی محبت سے لبریز رہتے تھے، بھرے رہتے تھے، ان کی نگاہیں ہر وقت جھکی رہتی تھیں، ان کی زبانیں اکثر خاموش رہتی تھیں۔ وہ ایسے اخلاق کے پیکر تھے کہ کبھی انہوں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہمیشہ وہ اللہ کو راضی کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا اپنے ان اکابر کے ساتھ توازن کریں کہ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے ایک شیخ الہند بھی تھے، ایک مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، ایک حضرت
مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے، ایک مولانا محمد الیاس صاحب بھی تھے، ایک مولانا محمد یوسف صاحب بھی تھے، ایک مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تھے، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے، ایک علامہ ظفر احمد عثمانی بھی تھے، اور ایک ہم ہیں۔ اپنی زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں توازن کریں کہ ہمارے طلباء کی تو نظروں کی ہی حفاظت نہیں ہوتی، وہ تو تقویٰ کے پیکر تھے، اور اب تو ہمارے طالب علم کی نگاہ ہی نہیں محفوظ رہ پاتی، ہمارے طالب علم کی زبان ہی حرام سے نہیں محفوظ رہ پاتی۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسے طالب علم نہیں ملتے کہ جن کی زبانیں غیبت سے بالکل پاک اور صاف ہوں، ڈھونڈنے سے بھی ایسے طلباء نہیں ملتے کہ جن کی نگاہیں بد نظری سے پاک ہوں، جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی کسی خوبصورت چہرے کو نہ دیکھا ہو، کبھی ان کے دل میں کسی کے لیے شہوت کا خیال نہ آیا ہو۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسے طالب علم نہیں ملتے۔ وہ کیسے طالب علم تھے، وہ کیسے عالم تھے، وہ کیسے طلباء تھے، وہ کیسے اساتذہ تھے کہ جن کا رواں رواں اللہ پاک کے نور سے منور ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ کیوں ان کو کیسے حاصل ہوا اور ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اہل اللہ کے ساتھ جڑ کر، اہل اللہ کے ساتھ رابطے رکھ کر، ان کی صحبتوں سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو ایسا بنایا۔ آج ہم جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں نا، مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھتے ہیں، بے نیاز سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی کے بارے میں فرماتے ہیں ابو حنیفہ دہر، یعنی مولانا زکریا صاحب اتنے بڑے آدمی، فرماتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، ابو حنیفہ تھے، لیکن عالم بن کر اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھا، بلکہ عالم بننے کے بعد حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہو کر اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کیا، پھر کہیں جا کے دین کے کام کے قابل ہوئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اتنے بڑے اساتین علم کے سمندر، علم کے پہاڑ، اس کے باوجود بھی حضرت اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے، یہاں تک کہ کامل ہوئے، اور اللہ نے ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے پھیلا لیا۔ آپ کتنے دور دراز علاقے میں رہنے والے ہیں، لیکن آپ سارا دن جو قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن جو حدیث پڑھتے ہیں، سارا دن جو فقہ پڑھتے ہیں، سارا دن جو فنون پڑھتے ہیں، آپ سب کا اجر مولانا قاسم صاحب کے پاس جا رہا ہے۔ اور مولانا قاسم صاحب کی عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ مولانا قاسم صاحب کی عمر تھی صرف 49 سال، صرف 49، 50 سے 1 سال کم، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اتنا کام کر گئے کہ آپ ان کے کھاتے میں، آپ کے اساتذہ ان کے کھاتے میں، آپ کے اساتذہ کے اساتذہ ان کے کھاتے میں، ان کے بھی اساتذہ ان کے کھاتے میں، اور قیامت تک آپ کے شاگرد بھی ان کے کھاتے میں ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی کر گئے۔ یہ اس درجے کی قبولیت ان کو صرف پڑھنے سے نہیں ملی، بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے ان کو چمکا دیا۔ تو بھائی، آپ سے بھی درخواست ہے کہ ضرور پڑھیں، اور پڑھنے میں پوری جان کھپائیں اور خوب محنت کریں، لیکن پڑھنے کے ساتھ تقویٰ بھی سیکھیں، پڑھنے کے ساتھ اللہ سے محبت بھی کریں، پڑھنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں، آخرت کی فکر بھی کریں، جہنم کو یاد کر کے رویا کریں، جنت کو یاد کر کے رویا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رویا کریں۔ ہم اتنے سارے طلباء ہیں، کبھی ہمیں اللہ کے نبی کو یاد کر کے رونا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں ہماری آنکھ سے آنسو بہتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی ہمیں رونا آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے لمبی قرات کرتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، جب یہاں پہنچے
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. جب یہاں پہنچے اتنا روئے کہ روتے روتے گر گئے. امیر المومنین فاروق اعظم قرآن پڑھتے پڑھتے زمین پہ گر پڑے، روتے روتے زمین پہ گر پڑے. ہمارے طلباء 30 پارے پڑھ جاتے ہیں، 30 پارے حفظ کر لیتے ہیں. رمضان کی تراویح میں 30 پارے سنا دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کا تزکیہ نہیں کیا، ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھایا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ پڑھیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے مقرب بھی بنیں، اللہ سے تعلق بھی بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بھی کریں. علم اور گناہ یہ جمع نہیں ہو سکتے، علم اور گناہ جمع نہیں ہو سکتے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک یوٹیوب کا زمانہ ہے. عمومی طور پر نوجوان نسل اس میں تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. شاید کوئی بچا ہوا ہو جس کی نگاہ غیر محرم سے بچ گئی ہو، ورنہ عمومی طور پر نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں. میرے دوستو، ایسے دور میں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے. اور یہ تقوی اہل اللہ کی صحبت کے بغیر، اہل اللہ سے جڑے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور متقیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو متقیوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی متقی بنا دے گا. تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ سارے طلباء سے درخواست ہے کہ بھائی ایک تو گناہوں سے توبہ کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اور ہر وقت بولا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، آپ کی نگاہیں ہر وقت جھکی رہتی تھیں. نظروں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور روز یک تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں. درود پاک اس طرح پڑھیں کہ درود پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں گویا آپ مدینے میں آقائے دو جہاں کے روزے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور درود پڑھتے ہوئے رویا کریں. درود پڑھتے ہوئے رویا کریں. اور تہجد کا اہتمام کریں، تہجد ضرور پڑھیں. ساری رات طالب علم اور عالم کا سونا ٹھیک نہیں ہے. طالب علم اور عالم بھی ساری رات سویا رہے تو یہ دکاندار کیسے اٹھیں گے، اور یہ سرکاری ملازمین کیسے اٹھیں گے، اور یہ دنیا دار طبقہ آخر رات کو پھر کیسے اٹھے گا؟ اگر یہی قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کر رہے تو بتائیے دنیا دار کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صفات طلبہ میں بھی نہ ہوئیں تو پھر کس میں ہوں گی؟ طالب علم کو بھی فجر کی نماز کے لیے کھینچ کے اٹھایا جا رہا ہو تو پھر دنیا دار فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ دنیا دار تہجد میں کیسے اٹھیں گے؟ اس لیے تہجد کے لیے اٹھا کرو. رات کو جلدی سو جاؤ، تہجد میں اٹھا کرو. جو سارا دن اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے گا وہ تہجد میں ضرور اٹھے گا. اور جس کی نگاہیں آوارہ ہوں گی، جس کی نگاہیں ناپاک ہوں گی، وہ الارم بھی رکھ کے سوئے گا نا تب بھی نہیں اٹھا جائے گا اس سے. اس لیے اپنی نگاہوں کو سارا دن جھکائے رکھو تاکہ تہجد میں آنکھ کھلے. جب آپ سارا دن اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے نا، جب تہجد کا وقت ہوگا نا، میں سچ کہہ رہا ہوں
آپ محسوس کریں گے جیسے آپ کو کوئی جھنجھوڑ کے جگا رہا ہے۔ اٹھ میرے بندے، میرا عرش پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، اٹھ کے مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ میں سے کون کون تہجد کا اہتمام کرے گا؟ میں پڑھیں گے نا پابندی سے، درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے، ذکر کا بھی اہتمام کریں گے، نگاہوں کو کون ہمیشہ نیچے رکھے گا اور زبان کو اکثر بند رکھیں۔ طویل الصمت، ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے طویل الصمت لا یتکلم فی غیر حاجہ، آپ لمبا خاموش رہتے تھے اور آپ ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ طالب علم سمجھتے ہیں کہ بولنا کمال ہے، بولنا کمال نہیں، خاموش رہنا کمال ہے۔ کمال تو حضور کی سنت ہے۔ جیسے بولنا آ جائے تو اہل علم سمجھتے ہیں کہ بڑا باکمال آدمی ہے، حالانکہ باکمال بولنا نہیں ہے، باکمال ہونا بولنا نہیں ہے، باکمال ہونا خاموش رہنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا خاموش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام صفات کے ساتھ متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے فیوز میں سے ذرہ نصیب فرما دے تو زہ قسمت۔